الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ہم وہ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے 2 پیراگراف کی پڑھائی کی ہے۔ آج ہم اسے پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف جو ہے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں ایک فقیر دیکھا، پھر مصنف نے اس کا حلیہ جو ہے کھینچا ہے جس میں وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے اور پردرد آواز میں جو ہے لوگوں سے اپنی فریاد کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسافر ہوں، اس شہر میں میرا کوئی پہچاننے والا جاننے والا نہیں ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اپنے گھر تک پہنچائے، اور اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے 7 بچے ہیں اور اس کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے جو ہے ہم پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصہ کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یعنی فقیر نے لوگوں سے اپنی فریاد جو ہے بیان کی، جن لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہوا انہوں نے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، یعنی میں حیران ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا، یعنی وہ مجھ سے کئی امور میں اچھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفتخوری سے دن گزارتا ہے، یعنی میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، کماتا ہوں اور کھاتا ہوں، اور یہ مفتخور ہے، بس لوگوں سے مانتا ہے اور کھاتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، میں تعلیم یافتہ ہوں، اور وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، یعنی میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، وہ بوسیدہ کپڑوں میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ بس یہی تک میں اس سے بہتر ہوں، یہی تک جو ہے میری حالت ان سے اچھی ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، خود کما کر کھاتا ہوں اور جو ہے صاف کپڑے پہنتا ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، اس سے آگے اس کی حالت مجھ سے بہت اچھی ہے، بدرجہ یعنی بہت زیادہ۔ بہت زیادہ یا بہت اچھی۔ اس کی صحت پر مجھے رشک آتا ہے، یعنی وہ صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، اس پر مجھے جو ہے حسد مجھے آتی ہے، رشک کہ اس کی صحت کتنی اچھی ہے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بے سورنے اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں ہے۔ یعنی میں جب اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی مجھے فکر ہوتی ہے، میری ساری زندگی جو ہے غم اور فکر میں گزارتا ہوں، گزر جاتی ہے، اور جب اس کی طرف دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو اس کے باوجود کہ وہ روتا ہے، بے سورنا رونی جیسی صورت بنا لینا۔ یعنی وہ روتا ہے، اتنی خراب زندگی ہے اس کی، پھر بھی جو ہے اس کے چہرے پر جو ہے رونق تازگی جو ہے نمایاں ہے، یعنی بشاشت تازگی رونق نمایاں ہے۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے،
کیوں مجھے اس پہ رشک آتا ہے، کیوں میں جو ہے اسے دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجہ پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ یعنی کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو چیز اسے جو ہے وہ برا خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ یعنی وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یعنی وہ مایوسی کی حالت میں کہتا ہے کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، اس کا دوست نہیں ہے جو اس کی مدد کرے تو وہ پریشان ہے۔ میں کہتا ہوں مایوسی کی حالت میں کہ میرے اتنے زیادہ دوست ہیں۔ اگر اس کی بات سچ ہے اور یقیناً اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو بہت خوش قسمت انسان ہے، اسے مبارکباد دینی چاہیے اس بات پہ کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اب آگے مصنف کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، اپنے گھر پہ آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ خوش نصیب ایک لفظ، ایک مرکب آیا ہے، خوش قسمت، خوش نصیب۔ یہ مرکب توصیفی، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول، اس کا یہ کہنا صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، فرصت، فراغت؟ یعنی میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ میں تخلیہ میں اپنے خیالات جمع کر سکوں۔ یعنی میرے اتنے دوست ہیں، اس کی وجہ سے میری کتنی پریشانی ہے، کیونکہ یہ ایک نثر نگار ہے، تحریر لکھتا ہے، کالمیں لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز لکھنے جا رہا ہوں تو آیا مجھے تھوڑا وقت ملے گا، تھوڑی تنہائی میں اسے لکھ سکوں گا؟ تخلیہ تنہائی۔ یعنی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں قلم بند کر سکوں، لکھ سکوں۔ قلم بند کرنا، لکھنا، قلم بند کرنا اس کا مطلب ہے لکھنا، کاغذ کی زینت بنانا، تحریر کرنا۔ اگر ہم اس لفظ کو، اس مرکب کو جملے میں استعمال کریں جو اکثر پوچھا جاتا ہے پیپر میں، تو اس طرح استعمال کریں گے کہ ارشد اپنی زندگی کے اہم واقعات ڈائری میں قلم بند کرتا ہے۔ یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے، جو تقریر میں نے کل سنانی ہے کسی تقریب میں، سپیچ، تقریر، کسی تقریب میں شرکت کرنی ہے، لوگوں سے میں نے مخاطب ہونا ہے، اس سے سوچ سکوں، اس کے بارے میں جو ہے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں،
مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ یہ نہیں کہتا ہے مصنف کہ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت آپ سے مانگتے ہیں، اور اکثر بسا اوقات جو ہے دوست آپ سے قرض مانگتے ہیں۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر دوست آ کے ملتے ہیں اور مجھ سے قرض لیتے ہیں اور پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ خوش نصیب آدمی ہے، یہ فقیر، کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے اس سے کوئی قرض نہیں لے گا۔ اور وہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ یعنی اسے دوست آ کے جو ہے دوستی کا واسطہ دیں گے اور اس سے قرض لیں گے۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوت اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ دوست ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہوگا اور آپ دوستی کے ہاتھوں مجبور ہوں گے، آپ کے دوست آپ کو زبردستی جو ہے کسی تقریب میں لے جائیں گے۔ احباب، یہ دوست اور حبیب اس کا واحد ہے، یعنی حبیب کی جمع احباب ہے۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جون کے آ رہے ہوں، سخت نیند اسے آ رہی ہو، آپ کو سخت نیند آ رہی ہو، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، یار دوست جمع ہے، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو اپنی کہانیاں جو ہے بیان کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سب جمع ہے اور کوئی نہیں اٹھ رہا۔ یعنی آپ نے دوستی کی خاطر مجبور ہو کر اس کے ساتھ جو ہے اس محفل میں بیٹھنا ہے اور اٹھنا نہیں ہے۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ یعنی آپ کے دوست آپ کے نام خط بھیجتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی جو ہے ان کو دینا ہے۔ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے؟ یعنی چونکہ مصنف ایک نثر نگار ہیں، ایک افسانہ نگار ہے، تو اپنے دوستوں کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے پڑھے گا، پھر اس پہ تبصرہ لکھے گا، اسے ضرور پڑھنی ہوگی، اور ریویو یعنی تبصرہ اس پہ لکھے گا۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی دوست ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو ہاں میں ہاں ملانا ہے، شور و غل جو ہے مچانا ہے اس کے ساتھ۔ یہی دوستوں کی جو ہے خرابیاں ہے جو بعض اوقات انسان کو جو ہے مجبور کرتی ہے اور اسے کام نہیں کرنے دیتی۔ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو سے جانا نہیں پڑتا؟ یعنی کوئی دوست بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے اور اس کے ملاقات کو جانا ہے، اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، اگر آپ اس کی ملاقات کے لیے نہیں جائے، اس کی عیادت کے لیے نہیں جائے، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا۔ اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے، وہ صحت مند ہے۔ اور میں نحیف و نزار ہوں، میں کمزور ہوں، لاغر ہوں۔ نحیف و نزار، کمزور، لاغر، یہ اس میں وو آیا ہے تو یہ مرکب ہوا مرکب عطفی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وو اور اور سے دو الفاظ مل جائے تو مرکب عطفی ہوتا ہے۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ یعنی مصنف نے اس پیراگراف میں ان کا اور اپنا موازنہ کیا ہے کہ فقیر کی زندگی مجھ سے بہتر ہے،
یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے تو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں، میرے اتنے دوست ہیں جس کی وجہ سے میں کسی کام کے قابل نہیں رہتا، میں اپنا کام وقت پر جو ہے پورا نہیں کر سکتا، کوئی مجھے جو ہے تنہائی میں بیٹھنے نہیں دیتا، میں اس کی وجہ سے جو ہے کچھ نہیں لکھ سکتا، ان کی وجہ سے میری آرام میں جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو بڑا خوش قسمت ہے، کیونکہ بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے زندگی دوبر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔